بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سبق نمبر 9، اللہ پاک کا ارشاد ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ دیکھنے میں سود بڑھ رہا نظر آتا ہے، پیسے میں اضافہ، مال میں اضافہ نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ صدقہ دیکھنے میں گھٹتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت اس کے خلاف ہے۔ سود بڑھتا نظر آتا ہے، اللہ اس کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ انسان کو گھٹتا نظر آتا ہے، لیکن اللہ اس کی برکات کو ایسے بڑھاتا ہے کہ وہ کام جو عام مال سے نہیں ہو سکتے، صدقہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے تمام اموال سے انسان کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ سودی معاملات کرنے والے کے شخص کے بارے میں قرآن مجید میں کہا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ کتنا بدترین جرم ہے ایک مسلمان ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا اقرار کرنے والا، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے باوجود بھی پھر بھی وہ سودی کاروبار کرے، سودی لین دین کرے، تو یہ بڑا بدترین جرم ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، 70 درجے ہیں، جن میں سے ادنا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ سوچئے کس قدر سنگین جرم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات میں سے ارشاد پاک ہے الغنا غنى النفس، الغنا غنى النفس، الغنا غنى النفس۔ حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے، حقیقی مالداری دل کی مالداری ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اگر دل غنی اور بے نیاز ہے تو آدمی خوشحال رہتا ہے، اگر دل حرص اور طمع میں گرفتار ہے تو دولت کے ڈھیروں کے باوجود خوشحالی سے محروم اور محتاج اور پریشان نظر آتا ہے۔ اس لیے انسان کو ایثار، قربانی، ہمدردی سے اپنے دل میں مسلمان بھائی کے لیے گنجائش ہونی چاہیے، دل میں مسلمان کے لیے جگہ ہونی چاہیے۔ اس بات کا انسان خیال رکھے، اپنے دل کے اندر غنا پیدا کرے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی تھے، سب سے زیادہ غنی تھے۔ حالانکہ مالدار آپ علیہ السلام سب سے زیادہ نہیں تھے، مال اتنا نہیں تھا، لیکن دل کا غنا تھا۔ آپ علیہ السلام کے دل کے غنا کا یہ حال کہ آپ کے مال سے اور آپ کی نبوت سے، آپ کی رحمت سے مسلمان بھی فائدہ اٹھا رہے اور کافر بھی فائدہ اٹھا رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کی سخاوت سب کے لیے تھی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسنون دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بتائی ہے، جب انسان کو دشمن کا خوف ہو اور صاحب سلطنت، صاحب جاہ، کوئی اقتدار والا، اس کے شر سے آدمی کو ڈر لگتا ہو تو ان کلمات کو کثرت سے پڑھے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم تجھے ان دشمن اور صاحب سلطنت کے مقابلے میں لاتے ہیں اور تیری پناہ طلب کرتے ہیں ان کے شر سے۔ جب اللہ کو آپ نے کسی کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آپ کی جانب سے کافی ہوگا اور اللہ پاک آپ کو ان کے شر سے محفوظ کرے گا۔ جس آدمی کو کسی سے بھی خطرہ ہو کہ یہ مجھے کہیں نقصان پہنچائے گا، کہیں ایسا نہ ہو میرے خلاف کوئی اقدام کر دے، میری جان کا، میرے مال کا نقصان کر دے، یا کسی کے سے یہ خطرہ ہو کہ یہ کہ میرے اوپر سحر اور جادو، اس قسم کی چیزیں نہ کرتا ہو، تو جہاں پر بھی اس قسم کے خطرات آدمی کو محسوس ہوں تو ان کلمات کو پڑھنے کا اہتمام کیا کرے۔ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اس دعا کا اہتمام کریں۔ بچوں کو بھی یہ یاد کرائیں، یہ ہماری اس وقت کی ضرورت ہے۔ دعاؤں کے اندر بڑی طاقت ہے اور دعا مسلمانوں کے لیے ہتھیار کا درجہ رکھتے ہیں، ہتھیار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسائل نماز۔ مفسدات میں سے بقیہ 9 مفسدات۔ مفسد ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن سے کوئی چیز فاسد اور خراب ہو جاتی ہے۔ مفسدات نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو توڑ دینے والی چیزیں جن سے نماز انسان کی ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 10، قصداً کھانا پینا ہو یا بھولے سے ہو، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور 2 صفوں کی مقدار برابر چلنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔
نمبر 12 قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر چہرہ پھر گیا تو نماز مکروہ ہے، اور سینہ پھر گیا تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ ناپاک جگہ پر سجدہ کر لیا، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 14 سطر کھل جانے کی حالت میں ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ سطر کھل گیا، عورت کا سطر بھی بتا چکا ہوں اور مرد کا سطر علیحدہ وہ بھی بتا چکا ہوں۔ اگر ایک رکن کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی مقدار میں سطر کھلا رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ نمبر 15 دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے۔ دعا نمازوں میں وہی دعائیں پڑھی جائیں جو اللہ کے سے مانگی جاتی ہیں چیزیں، اور خاص طور پر نمازوں میں وہی دعائیں پڑھی جائیں جو قرآن میں اور حدیث میں آئی ہیں، انہی دعاؤں کو پڑھا جائے۔ اتحیات کے بعد، درود شریف کے بعد آگے جو بھی دعا آپ پڑھ سکتے ہیں، جتنی دعائیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف ربنا آتنا نہیں، اور دعائیں اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو مذائقہ نہیں ہے، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ امام کے ساتھ ہیں تو جب تک امام سلام نہیں پھیر رہا، جو دعائیں آپ کو یاد ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے درد یا مصیبت کی وجہ سے اس طرح رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، درد یا مصیبت سے اس طرح سے رونا کہ آواز میں حروف ظاہر ہو جائیں، اس سے بھی آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور نمبر 17 بالغ آدمی کا نماز میں قہقہ مار کر آواز سے ہنسنا، اس سے بھی آدمی کی نماز فاسد جاتی ہے۔ اور بالغ آدمی اور نماز ایسی نماز ہو جو رکوع اور سجدے والی ہو، اگر نماز جنازہ میں قہقہ ہے تو اس سے نماز نہیں فاسد ہوتی۔ اور اسی طرح سے امام سے آگے بڑھ جانا، اس سے بھی یعنی دوران نماز امام سے آگے چلا جانا، اس سے بھی آدمی کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ امور ہیں جو مفسدات نماز کہلاتے ہیں، ان سے آدمی کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ان امور سے نماز کے دوران بچنا چاہیے۔ اسلامی تاریخ کے حوالے سے یہ بات ذہن نشین فرما لیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مؤذنین، جن لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا آپ کے کہنے پر اذانیں دی ہیں، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ حضرت بلال مسجد النبوی کے مؤذن تھے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کے مؤذن تھے۔ حضرت سعد القرظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اذان دیا کرتے تھے۔ اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے۔ تو ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ، یہ ایک واقعہ اضافہ ہم کیا ہے آج کے اس سبق میں، اور انشاءاللہ ہم اپنے اس سبق کو اور زیادہ سے زیادہ بہتر اور اس کو دلچسپ بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور اس میں ہمارا خیال ہے کہ انشاءاللہ اب خواتین کے لیے بھی الگ سے اور بچوں کے لیے بھی الگ سے ہم کوئی پوسٹ انشاءاللہ چند دنوں میں انشاءاللہ شروع کرنے والے ہیں۔ اور مجھے امید ہے، چونکہ میں نے جو رغبت اور شوق دیکھا ہے، تو اس رغبت اور شوق کے بعد خیال ہوا کہ انشاءاللہ ہم مزید اس میں اور محنت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول کرے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ میں جب ہجرت کے سفر پر نکلے تو لوگ تلاش کرنے کے لیے آئے اور تعاقب کیا انہوں نے۔ تو ایک شخص آیا اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں جانتا تھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا تھا۔ تو ابوبکر صدیق سے پوچھا کہ یہ آدمی آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ رجل ہے، ھذا الرجل یہدنی السبیل، یہ میرا رہبر ہے، مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ تو اس شخص نے یہ سمجھا کہ رہبر سے مراد یہ کہ یہ کہیں جا رہا ہے اور راستہ دکھانے کے لیے کوئی اور آدمی اس کو ملا نہیں، تو اس کو اس نے لے لیا، لہذا راستہ دکھا رہا ہے۔ اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد یہ تھی کہ یہ راستہ مجھے آخرت کا راستہ دکھا رہا ہے، یہ اللہ کا نبی ہے اور مجھے آخرت کا صراط مستقیم کا راستہ دکھا رہا۔ اس طرح سے جان بھی بچ گئی اور جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ تو کتنی اہم بات ہے، جب انسان جھوٹ بولنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ پاک ایسے اسباب بناتا ہے اور اللہ پاک دل میں ایسی باتوں کو ڈالتا ہے۔ بہرحال جھوٹ سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ ہاں کہیں اجازت ہے، اگر کسی کی جان کا خطرہ ہو تو کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جس سے آدمی کی جان بچ جائے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تب بھی جھوٹ نہیں بولا، ایسا لفظ کہا کہ جس سے ان کی جان بھی بچ گئی اور جھوٹ بھی نہیں ہوا۔ یا اسی طرح سے دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے اگر آدمی جھوٹ کا کلمہ کہتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے۔
طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیتون کا تیل کھاؤ، اسے لگاؤ، کیونکہ اس میں 70 بیماریوں سے شفا ہے اور جن میں سے ایک کوڑ بھی ہے۔ تو زیتون کے تیل کو استعمال کیا جائے، کھانے میں اسے ڈالا جائے اور اسی طرح سے کھایا بھی جائے، اور صبح و شام اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ذریعے سے مالش بھی فرمایا کرتے تھے، سالن میں بھی ڈالا کرتے تھے، اسے کھایا بھی کرتے تھے، سر میں بھی تیل لگاتے تھے زیتون کا۔ 70 بیماریوں کی شفا ہے جن میں ایک کوڑ بھی ہے۔ تو کوڑ وہ بیماری ہے کہ جو مرض متعدی ہوتی ہے، دوسرے کو لگتی ہے، وہ بیماری۔ تو اسی طرح سے آج کل جو کرونا وائرس چلا ہوا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے بھی اس تیل کو استعمال کیا جائے، زیتون کے تیل کو استعمال کیا جائے۔ اور اس میں اطباء نے شفا لکھی ہے، اس قسم کی ہر موذی امراض سے شفا ہے۔ ایسی امراض جو دوسرے کی طرف متعدی ہوتی ہیں، ان امراض سے جو ہے وہ شفا ہے۔ تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔